الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ. اب مولانا آصف ندوی صاحب تشریف لائیں گے 2-4 منٹ اور جو ضروری باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. ماشاء اللہ ہی گئے ہیں. 1-2-3 باتیں یہ ہیں. مدینہ شریف جو لوگ جا رہے ہیں ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ماشاء اللہ وہ جو ہوٹل میں ہم لوگ رہیں گے، آپ جتنے جانے والے حضرات سن لیجئے، کھانے کا ٹائم جو مقرر ہوتا ہے. اب تو ہمارا گھر کی طرح تو نہیں ہے کہ ہم 9 بجے 10 بجے اٹھیں گے ناشتہ ہم کو ملے گا. ایک ٹائمنگ مقرر ہے. ہاں، ناشتے کا ٹائم 7 بجے سے لے کر زیادہ سے زیادہ 9:30 تک، اور اس کے بعد اٹھ جائے گا. میں آپ کو بتا دوں یہ ضروری چیزیں ہیں بتا دینی آپ لوگوں کو. ضروری ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بہت سارے بھائی سو جاتے ہیں. اب یہ 10 بجے 9:30 بجے اٹھتے ہیں. دیکھیے ناشتہ نہیں ملے گا تو ہمدان سروس اس کا ذمہ دار نہیں. وہاں بہت سختی ہے. اگر اس کے 10 بجے کے بعد اگر پولیس کے لوگ آتے ہیں اور دیکھا ناشتہ لگا ہوا، ان لوگوں پر کیس ہو جاتا ہے جو لوگ ہیں. لہذا مجبوری ہے. آپ لوگ کوشش کیجئے گا ناشتے کا ٹائم جو ہے آپ الحمدللہ 2 گھنٹے تک تو لگا رہتا ہے. آپ پہلے کھا لیجئے، بعد میں کھا لیجئے. اور انشاءاللہ کھانے کا ظہر کی نماز پڑھ کے آئیں گے، ریڈی ملے گا آپ کو کھانا. اور ظہر انشاءاللہ 1 بجے تک ہو جائے. 2:30 بجے تک کھانے کا ٹائم ہوتا ہے. اب آپ کوئی 3 بجے آئیے گا. مدینے میں تو سب ٹائم سے آتے ہیں. مکے میں کوئی ٹائم کی پابندی نہیں. سوچتے ہیں کہ ہم طواف کر لیں. اب ظہر نماز پڑھ کے طواف کیا آئے ہیں تو 3:30 بجے رہا ہے. کھانا نہیں ہے تو آپ شکایت کیجئے گا. مجبوری ہے. لہذا آپ لوگ وقت جو بھی کریں، رات کے وقت میں عشاء کے بعد سے لے کے 10 بجے رات تک 9:30 بجے تک کھانے سے فارغ ہو جائیں. اس لیے الحمدللہ ٹائم پر کھائیں گے تازہ کھانا الحمدللہ، اور دیر میں آئیں گے. ویسی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ چیز جان کر جانا ضروری ہے کہ بھائی ہم لوگ کو بتایا نہیں دیا تھا. ہم تو فجر کے بعد طواف کیا آئے ہیں 9 بجے دیکھ رہے ناشتہ. ایسا کیا طریقہ؟ آپ تنویر بھائی کو فون کیجئے گا. کیا آپ تنویر بھائی ٹائم ٹیبل ویسے لکھا رہے گا الحمدللہ. اور اس کے بعد زیارت کے لیے جب جائیں گے ٹائم دیا جائے گا آپ کو کہ بھائی صبح 8 بجے بس آئے گی. تو اس بات کا خیال رکھیے گا. زیارت کے لیے جس دن جائیں گے، ظفر بھائی ہیں یہاں، آپ کو بتایا گیا اسی ٹائم میں اتر جائیے گا. اس لیے کوئی صاحب ہیں 1 گھنٹہ لیٹ سے اتریں گے تو ان کے لیے تو بس نہیں. اس لیے کہ 2 سے 3 گھنٹے میں ہر کام کو انجام دینا. 8 بجے 7:30 بجے نکلنا ہے جی. قبلتین جانا ہے، مسجد قباء جانا ہے، غزوہ جہاں پہ احد کی لڑائی لڑی گئی، کھجور کا بغان ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کو اگر گھومنا ہے تو 3 گھنٹہ لگے گا. آپ 8 بجے جائیں گے 11 بجے تک ہو جائے گا. دیر کریں گے آپ کا نقصان ہے. تو لہذا اس چیز کا جب زیارت کے لیے جائیں گے اپنے خواتین کو ساتھ لے کے جائیں گے. بس پہ اتریے گا جب تو اچھی طرح سے بس کا نمبر دیکھ لیجیے گا کہ گاڑی مسجد قباء سے تقریباً بہت دور پہ رکتی ہے. ایک لائن سے سب بس ہوتی ہے. تو ذرا خیال سے کہیں کوئی ادھر ادھر بکھر نہیں جائے. ان تمام چیزوں کا خیال رکھیے گا. اب حضرت مولانا آصف صاحب آپ کو انشاءاللہ عمرے کے سلسلے میں ساری چیزیں بتائیں گے. انشاءاللہ ہم لوگ دونوں حج کے ساتھی ہیں اور آپ لوگ اتنے بہترین عالم دین ہیں. یہ سہولت ہر ٹور والے نہیں دیتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں بھائی ہمدان میں پیسہ بہت زیادہ. ارے بھائی سہولت بھی تو دیکھو. میرے محترم بزرگ، میں تقریباً 4-5 مرتبہ ہو گیا الحمدللہ. تو آپ سبھی حضرات کی گزارش ہے کہ آپ سب لوگ جائیے گا انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمارے لیے، رضوان بھائی کے لیے، تنویر بھائی کے لیے، بلکہ ساری امت کے لیے، خاص طور سے ابھی فلسطین کے لیے ہر دعا میں یاد کیجئے گا، دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. اللہ سے دعا اللہ ہم سبوں کو سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج والعمرة لله. تھوڑا سا جو ادھر بیٹھے ہیں یا تو کرسی ادھر کر لیں یا نیچے آ جائیں، سامنے رہنے سے بہتر ہوگا. جن کو تکلیف نہیں نیچے آ جائیں، سامنے آ جائیں، کرسی ہی لے کے آ جائیں، سامنے آ جائیں تو بہتر ہوگا. یا نیچے بیٹھ جائیں سامنے آ جائیں. اس طرف آ جائیں، سامنے رہنے سے خواتین بھی آرام. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگ کو اپنے گھر کا مہمان بنایا ہے، قبول کیا ہے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اس پر جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے، کیونکہ یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کی آواز پر لبیک کہا. انہی کو نصیب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. یہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے، اس میں نہ دکھاوا ہو، نہ شہرت ہو، نہ نام و نمود ہو، نہ گنتی ہو کہ ہم نے اتنے حج کر لیے، ہم نے اتنے عمرے کر لیے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم جا رہے ہیں، ہمارا اللہ راضی ہو جائے، ہمارا اللہ خوش ہو جائے، ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ جائے، ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے. یہ نہیں ہے کہ ہم حج پہ گئے یا عمرے پہ گئے اور سفر بھی ویسا ہی رہا اور آنے کے بعد بھی ویسے ہی زندگی رہی، تو وقت کا ضیاع اور پیسے کا نقصان، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لہذا خالص نیت کریں سب سے پہلے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ابھی سے، اب غالباً 2-3 روز اور باقی ہے جانے میں، ابھی سے ہم صلاۃ التوبہ پڑھیں، 2 رکعت نماز یہیں پڑھیں. کچھ دیر وہاں جا کے پڑھیں نہیں، ہم یہی نماز پڑھیں. احرام باندھنے کے پہلے ہماری نماز صلاۃ التوبہ کی، اور پچھلے تمام گناہوں پر ہم نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اور عزم مصمم کریں کہ اب ہم سے کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ کوئی گناہ نہ ہو. اگر یہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے. لیکن اگر حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، ہم نے کسی کا دل دکھایا، کسی کو ستایا، کسی کو مارا، کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، چغلی کیا، بہتان تراشی کی، کسی کا پیسہ، ہم نے مال کو کیا ناجائز طریقے سے ہڑپ لیا، اپنا بنا لیا، اس کے بعد ہم حج پہ حج، عمرے پہ عمرے کر رہے. یہ عمرہ ہمارا کسی کام کا نہیں ہے سوائے ٹور کے اور سوائے گھومنے پھر کے آ جانے کے خاطر. لہذا اگر حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، جو چیزیں بتائی گئیں اس میں سے کوئی چیز ہے، تو جانے کے پہلے بھی اس کی صلح صفائی ہو جائے. جانے کے پہلے بھی اگر کسی سے بات بند ہے تو ہم جائیں. ہم جا کر کے چھوٹا بن کے، ہم چاہے جتنے بڑے ہوں، عہدے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے یا عمر کے اعتبار سے ہم کیوں نہ بڑے ہوں، ہم چھوٹا بن کے جائیں. بھائی جو ہوا اس سب کو بھول جائیے، درگزر کیجئے. اب ہم ایک اللہ کے مہمان بن کر کے ایک سفر پہ جا رہے ہیں. جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے درگزر کریں. آئیے ہم مل لیں آپس میں، اور مل کر کے یہ چند دن کی زندگی ہے. کیا ہے یہ لڑائی جھگڑا؟ جانور ہے،
ابھی لڑائی ہوتی ہے کھانے کے لیے، پھر تھوڑی دیر کے بعد سب ایک رو میں چلتے ہیں. کوئی جانور کو دیکھیے گا، چڑیوں کو اڑتے دیکھیے گا، ایسا لگے گا کہ ٹریننگ یافتہ کوئی جو ہے فوج اڑ رہی، ایک رو میں پھر چلنے لگتے ہیں. کیا ہم اس جانور سے بھی ہم گئے گزرے ہو گئے؟ لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، اختلافات کوئی عیب کی بات نہیں ہے، نظریاتی اختلاف ہوتے ہیں، لیکن اختلاف کو اختلاف کی جگہ میں رکھا جائے، نہ کہ اس کو دشمنی میں تبدیل کر کے اور دل میں کینہ رکھ کے، بغض رکھ کے، اس کو بڑھا کر کے اس پھنسی کو جو ہے ایک بہت بڑا زخم بنا لیا جائے. نہ آپ کو چین اور قرار ہے، نہ آپ کے مخالف کو چین اور قرار ہے. کیسے ہم اس کو زیر کر دیں، کیسے وہ آپ کو زیر کر دے، بس اسی میں ساری زندگی لگی رہتی. یہاں تک کہ کورٹ کچہری سب نوبت آتی ہے. مسلمانوں کے جتنے کورٹ کچہری میں مقدمے ہیں کسی قوم کے نہیں میرے خیال سے. تھوڑی تھوڑی بات پہ لڑائی جھگڑا، تو اس سے بھی صلح صفائی کرنی ہے. ضمنی بات اس لیے ضروری تھا کہنا. عمرے کو جا رہے ہیں تو مدینہ جانا ہے آپ لوگوں کو. مدینہ کے بارے میں بتا دیا الحمدللہ حاجی صاحب نے. وہیں سے آپ کو مدینہ سے ہی احرام باندھنا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کا احرام وہ احرام ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکل کر کے مسجد ذوالحلیفہ جائیں گے. وہاں اطمینان سے جا کر کے، زیادہ دور نہیں ہے مدینہ سے، آپ چاہیں تو مدینہ میں اپنے کمرے میں غسل کر لیں اور کپڑا وہاں نہ بدلے، وہاں جا کر کے وضو کر کے بدلے کپڑا. اور اگر ممکن ہے انشاءاللہ اتنا وقت دیں گے، وہاں بھی وضو خانہ رہتا ہے لیکن لائن لگی رہتی ہے، بھیڑ رہتی ہے. تو مرد حضرات کے لیے تو گنجائش ہے، عورتوں کے لیے تھوڑا مسئلہ ہے ان کا کپڑا نکالنا بدلنا. ان کے عورتوں کو یہ مشورہ میں دوں گا کہ وہ مدینہ ہی سے اپنے روم سے کپڑا جو پہن کر کے ان کو عمرہ کرنا ہے نیا ہو، اور ان کا تو سلا ہوا مسئلہ نہیں ہے، وہ وہی پہن لے. صرف ذوالحلیفہ میں جا کر کے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، وہ تحیۃ العمرہ کی جو نماز پڑھی جاتی ہے. اور مرد حضرات وہ ان کو اجازت ہے، وہ اگر فضیلت حاصل کرنا چاہیں ذوالحلیفہ میں جائیں، وہاں کپڑا بدلے، وہاں غسل کرے، غسل کر کے 2 رکعت تحیۃ العمرہ نماز یہ کر لیں. اب وہاں نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہوگا، تنویر بھائی کو کہیں گے کہ ایک اس کو ٹوپی اتار کر کے تھوڑا بتائیے. جو 2 رکعت نماز ہوگی ہماری، سب سے پہلے یہ سب سے پہلا کام ہے آپ کا عمرے کا. وہ 2 رکعت نماز آپ ایک نیچے لنگی، انشاءاللہ جو ساتھی جائیں گے میرے خیال سے تنویر بھائی جا رہے ہیں، وہ طریقہ بھی بتا دیں گے، ظفر بھائی جا رہے ہیں. تو یہ لنگی باندھنے کا طریقہ ہے، اس کو دیکھ لیں گے. پیر کو پھیلا کر کے رکھیں گے، تھوڑا پیر کو پھیلا کر کے رکھیں گے، اور ہاں بائیں ہاتھ والا چھوٹا رہے گا اور دائیں ہاتھ والا تھوڑا بڑا رہے گا اپنے اپنے حساب سے. ہاں ہاں ٹھیک ہے. اور اس کو پہلے بائیں والے کو پہلے موڑیں گے داہنے طرف، ہاں، اور پھر داہنے والے کو بائیں طرف کر کے اس کو باندھ لیں، یا جس طرح کمفرٹیبل ہو اس طرح اچھے سے اس کو لپیٹ لیں. یہ نیچے کی لنگی ہو گئی. اوپر کا جو آپ کا کپڑا ہے وہ نماز کے پہلے اس کو پورا اوڑھیں گے اور سر بھی ڈھکا رہے گا. یہ نماز کے پہلے. ایک اور سنت بتاتے چلے، وضو کر لیں گے یا غسل کر لیا، نماز کے پہلے عطر لگانا یہ سنت ہے، چاہے وہ احرام کے کپڑے میں ہو یا آپ کے بدن میں، کوئی گناہ نہیں. ہاں اب احرام تحیۃ العمرہ آپ نے نماز پڑھ لیا، ایک منٹ، تحیۃ العمرہ آپ نے پڑھ لیا، اب نیت کر لی، لبیک کہہ لیا، اس کے بعد آپ عطر نہیں لگا سکتے. اس کے بعد بہت ساری پابندیاں بتائیں گے. یہ کپڑا جو ہے آپ کا مردوں کا، یہ سر پہ ڈھکا ہوگا، یہ صرف نماز کے لیے، وہ بھی تحیۃ العمرہ والے نماز کے لیے. اس کے بعد اب جتنی نمازیں آئیں گی احرام کی حالت میں وہ سر کھلے ہوئے نماز ہوگی، لیکن موڑھا دونوں ڈھکا ہو. نماز کے وقت دونوں موڑھا ڈھکا ہوگا. بہت سارے لوگ کھول کے پڑھتے ہیں داہنا موڑھا جو طواف کے لیے. تو یہ ہے، جیسے ہی 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے. نماز 2 رکعت نماز مکمل کرنے کے بعد نیت وہی کریں گے. نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز تحیۃ العمرہ کی، واسطے اللہ کے منہ میں رکعب شریف کے اللہ اکبر کہہ کے یہ نماز پڑھیں گے. اور سلام پھیرنے کے بعد جو سر پہ ڈھاکے ہوئے تھے چادر، اس کو ہٹا دیں گے سب سے پہلے. اس کے بعد دعا کریں گے. دعا میں بھی اپنی حاجت کو رکھیں گے کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اس کو قبول فرمائے. اس کے بعد آپ نیت کریں.
اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. اگر عربی میں نہیں آ رہا ہے تو آپ اردو میں بول لیں گے، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری جانب سے اس کو قبول فرما. جیسے ہی نیت کریں گے اب آپ کے اوپر احرام کی پابندی شروع ہو گئی. اب اس کے بعد فوراً تلبیہ پڑھنا. تلبیہ کم از کم 3 بار پڑھیں. ابھی سب لوگ دہرائیں، مرد حضرات بھی دہرائیں تلبیہ میرے ساتھ، خواتین بھی دہرائیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ آپ کا ورد ہے. یہ شروع ہوگا احرام سے اور ختم ہوگا یہ کب؟ جب کعبہ پہ پہلی نظر پڑے گی. مطاف میں جانے کے بعد جیسے ہی کعبہ پہ پہلی نظر پڑے گی یہ تلبیہ بند ہو جائے گا. تلبیہ کا وقت یہ ہے پڑھنے کا. کب سے؟ جیسے ہی نیت کر لیا وہاں سے شروع ہوگا اور راستے میں جاتے ہوئے آتے ہوئے ہر وقت اس کو پڑھنا ہے. سب سے بڑا ذکر یہی ہوگا آپ کا نماز کے علاوہ. اور اس کے علاوہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں جو قرآن موبائل میں پڑھنا چاہیں یا سننا چاہیں، لیکن اس کو بار بار پڑھتے رہنا، دہراتے رہنا. تو اب بند ہوگا جیسے کھانا کا وقت. یہ تلبیہ ہو گیا. تلبیہ پڑھ لیے. اب کیا ہوا؟ نیت کر لیا، تلبیہ پڑھ لیا. اب آپ کے اوپر پابندیاں شروع ہو گئی. کس کی؟ احرام کی. آپ اب محرم ہو گئے، احرام کی حالت میں ہو گئے، مرد حضرات بھی عورتیں بھی. تلبیہ پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد اب کیا ہوگا کہ آپ مرد حضرات کو اب سلا ہوا کوئی کپڑا وغیرہ نہیں پہن سکتے ہیں، جوتا بھی پورا نہیں پہن سکتے ہیں، چپل آپ کو پہننا ہے. اور اس کے علاوہ خوشبو عطر نہیں لگا سکتے ہیں، صابن وغیرہ کا استعمال، تیل وغیرہ کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، سرما وغیرہ نہیں لگا سکتے ہیں. عطر لگانے کے لیے میں نے سنت جو بتایا وہ ہے نماز کے پہلے اور احرام پہننے کے وقت بدن میں بھی اور کپڑے میں بھی لگانا. یہ سنت ہے نبی کی، اس کو لگا سکتے ہیں لیکن اس کے بعد نہیں لگانا ہے. نیت کر لینے کے بعد پھر اب نہیں لگانا. وہ لگا ہوا وہ خوشبو آ رہی اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے بعد نہیں لگانا. خیر اب کیا ہے؟ اب وہاں سے جانا ہے. جب بھی ہم سواری پہ سوار ہوں اور تو اونچائی ہوتی ہے، سواری اونچی ہوتی ہے، ٹرین ہو بس ہو تو اونچائی پہ جب بھی کوئی چیز پہ بھی یا فلائٹ میں جب فلائٹ اوپر کی طرف جا رہی ہے تو کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر. نیچے کی طرف آ رہے ہیں سبحان اللہ. یہ ایک ذکر ہے. اس کے علاوہ جیسے ہی فلائٹ یا بس یا ٹرین چھوٹے گی تو ایک دعا ہے، وہ دعا پڑھائی جاتی ہے. انشاءاللہ پڑھائیں گے آپ کے ٹور والے ہر بس میں اور یہاں تک کہ ہر جگہ وہ پڑھائی جاتی ہے. سبحان الذی، ایک بار دوہرا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. یہ سفر کی دعا ہے. اب اس دعا کو جب بھی سفر کریں، جب بھی، کیونکہ بہت سارے موومنٹ ہوں گے اس میں اس کو پڑھتے رہنا ہے. اب آپ مکہ سے مدینہ سے مکہ جائیں گے. مکہ جانے میں اب جو نمازیں اگر راستے میں ملیں گی تو وہاں ان نمازوں کو مسجد میں ادا کرتے ہوئے وہاں پہنچنا ہے. ٹھیک ہے، نماز نہیں چھوڑنا ہے کہیں بھی. انشاءاللہ اس کا پورا اہتمام ہوتا ہے. نماز کے تعلق سے 2 منٹ میں ایک مسئلہ بتا دیں، تھوڑی اس کو لکھ لیجئے، بعد میں پوچھنا. ہاں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا، اس میں سوال بعد میں کریں، اس کو لکھ لیں کیا پوچھنا ہے تاکہ وہ جو پوری ترتیب ہے وہ گڑبڑ نہ ہو. تو سفر کے تعلق سے ایک بات عرض کر دیں، کیونکہ آپ کا سفر یہ کتنے دن کا ہو رہا ہے؟ ہاں ہاں ہاں، مدینہ جانا 15 یا 16 دن ہے، لیکن ایک جگہ آپ کو 15 دن نہیں رہنا ہے، 2 جگہ رہنا ہے آپ کو 15 دن. تو آپ مسافر ہیں. تو جب مسجد میں وہاں مقیم امام، یہاں یعنی وہاں کے مدینہ میں مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد نبوی میں پوری نماز آپ کو پڑھنا ہے، قصر نہیں کرنا ہے. مکہ میں آپ حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، پوری نماز پڑھنا ہے.
لیکن راستے میں جب نماز آپ پڑھیں گے، کوئی امام بن جائے گا ہاتھ میں اور نماز پڑھائے گا تو ظہر اثر عشاء فرض نماز 2 رکعت پڑھنا، اور سنت کا اگر موقع ہے تو سنت پڑھیں، موقع نہیں ہے تو فوراً آگے کا سفر شروع ہو، لیکن اگر عشاء ہے تو اس میں وتر 3 رکعت پڑھنا ضروری ہے، فجر ہے تو اس میں سنت موقع 2 رکعت سنت کو پڑھ لیں، یہ بہتر ہے۔ باقی آپ فوراً سفر شروع کر دیں۔ مغرب میں 3 ہی ہے، مغرب کا دیر نہیں ہوتا ہے۔ یہ سفر کے تعلق کی نمازیں تھیں، مختصراً بتا دیا۔ تو اب آپ مدینہ سے مکہ پہنچے، مکہ پہنچنے کے بعد آپ نے اپنے سامان کو کمرے میں رکھا، اور وہاں سامان رکھنے کے بعد اگر نماز کا وقت ہو گیا یا ہونے والا ہے تو پھر نماز جماعت بنا کے پڑھ لیے اپنے، کیونکہ ابھی فوراً ہم حرم نہیں جا سکتے نماز، یا اگر وقت ہے کہ ہاں نماز ہونے والی ہے، حرم میں آدھا گھنٹہ باقی ہے، ممکن ہے کہ تمام سہولیات سے فارغ ہو گئے تو ہم جا سکتے ہیں، نماز میں شامل ہو سکتے ہیں، ورنہ یہی جماعت ختم ہو گئی وہاں تو یہاں اپنی نماز بنا کے پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو اگر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم غسل کرنا چاہتے ہیں تو آپ غسل کر سکتے ہیں۔ جو احرام کا آپ کا کپڑا ہے اس کو کھول دینے سے غسل یا احرام نہیں کھلتا ہے، یا اسی کپڑے میں آپ نیچے والے لنگی میں آپ غسل کر لیں، اوپر والا ہٹا دیں اور ایک دوسرا پہن لیں۔ اکثر لوگ 2-3 دن لے کے جاتے ہیں۔ یا بالکل ایسا غسل خانہ ہے جس میں کہیں سے کوئی دیکھ نہ سکے تو بلا کپڑے کے بھی جو ہے نہانا گناہ نہیں ہے، آپ نہا سکتے، اور اس کپڑے کو ہٹا دینے سے احرام نہیں کھلتا۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ لنگی کھول دیں گے تو احرام کھل جائے، نہیں، یہ کپڑا نام ہے احرام، یعنی اپنے اوپر یہ ایک کوڈ ہے، ڈریس کوڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اگر غسل کی ضرورت محسوس رہی غسل کر لیں، ورنہ پھر وضو کرے ہوٹل میں، اور وضو کر کے اب اس وقت عطر وغیرہ نہیں لگانا ہے، پابندی ہے۔ غسل جو کریں گے آپ کا بالکل غسل مختصراً ہوگا، میل بھی نہیں چھڑانا ہے، نہ رگڑنا ہے بدن کو، نہ کھجانا ہے، نہ بال وغیرہ کو، بلکہ بس صرف پانی ڈال لینا ہے، اور کلی اور ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض ہے۔ غسل کے 3 فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی دینا، پورے بدن میں پانی بہانا، اس میں سے ایک بھی چھوٹ گیا غسل نہیں ہوگا۔ اگر سنت غسل ہے، نفل غسل ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ تو پاک ہی ہیں، لیکن اگر غسل فرض ہے تو آپ ناپاک، غسل نہیں ہو پائے گا۔ 3 فرض اس کو بھی یاد رکھتے چاہیے، غسل کر لے یا وضو کر لے، پھر وہاں سے تمام گروپ کو وہ لے کر کے جائیں گے خود، یا ایسا بھی ہوتا ہے کوئی پرانے ساتھی ہیں 4 آدمی ملے چلے گئے، ایسا بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جو جا چکے ہیں حج میں یا عمرہ میں، چلیے ہم لوگ 4 آدمی جائیں گے، کوئی اور گروپ بنا دیا، یا وہیں وہ ترتیب بنا دیں گے، کسی پرانے کے ساتھ لگا دیں گے، ہاں چلیے آپ لوگ بڑی ہمارے، اس طرح کر کے ٹولی ٹولی وہاں جائے گی۔ اب وہاں جانے کے بعد یہ تلبیہ ابھی جاری ہے، لبیک، مسجد میں داخل ہوں گے داہنے پیر سے۔ اب مسجد میں داخل ہوں گے، اب سوچیں گے مسجد کہاں سے شروع ہے، کیا داخلہ، تو یہ سمجھ لیں جو دروازہ ہے اس کو آپ داخلہ سمجھ لیں، یعنی جہاں سے وہ بلڈنگ کا یہ شروع ہوتا ہے، چپل وہیں پہ کھولنا ہے، چپل کھول کر کے اس کے لیے بھی ایک چھوٹا بیگ ملے گا، ایک پنی رکھ لے، اس میں رکھ کے چپل کو رکھ لے، اپنے بیگ میں ڈال لیں اس کو، چپل کہیں ادھر ادھر نہ چھوڑنا ہے، کیونکہ وہ چھوڑنے کے بعد پھر دوبارہ نہیں ملے تو بلا وجہ زحمت پر زحمت اٹھانی پڑے گی۔ تو چپل کو ڈال لیں، اس کے بعد داہنے پیر سے داخلے کے لیے داخل ہو، اور سب سے پہلے دعا پڑھ لیں، یا تو صرف اتنا کہہ لیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا پڑھ لیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک نویت الاعتکاف ضرور کریں، کیونکہ جب تک آپ حرم میں رہیں گے، اعتکاف کی نیت آپ نے کر لی تو آپ کو مزید اعتکاف کا بھی ثواب ملتا ہے، نویت الاعتکاف ضرور کر لینا، اور داہنے پیر سے داخل ہو گئے، اور نگاہ نیچی ہو، اور دل میں ایک جذبہ ہو، خانہ خدا کو دیکھنے کا ایک شوق ہو۔ جو پہلی بار جا رہے ہیں ان کے حالات کو تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا کہ کیا شوق ہوتا ہے، کیا جذبہ ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہے، کوشش کریں کہ جاتے ہوئے سیڑھیوں سے ادھر ادھر سے جھانکتا کر کے دیکھیں نا، وہ جذبہ اور وہ شوق اور وہ جو فیلنگ ہوگی وہ ختم ہو جائے، بلکہ بالکل نگاہ نیچی کر کیے ہوئے ایک بندے کی عبدیت کو ظاہر کرتے ہوئے داخل ہو، اور داخل ہونے کے بعد جب ایسی جگہ پہنچے جہاں سے پورا نظر آئے گا، جو پرانے ہیں وہ بتا رہے ہیں، ہاں اب آپ دیکھیے خانہ کعبہ کو پورے بھر نگاہ، اور دیکھنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ 3 بار کہنا ہے، جیسے ہی خانہ کعبہ کو دیکھیں، اور اس کو کہنے کے بعد اب کیا کرنا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینا، بغل میں ایسے جگہ کھڑے ہوں جہاں راستہ نہ ہو، آنے جانے والے کو تکلیف نہ ہو، کوئی نماز پڑھ رہا ہو اس کو تکلیف نہ ہو، ایسی جگہ کا منتخب کرے کہ جہاں سے نہ آنے کا راستہ ہو نہ جانے کا، بالکل کہیں پہ بھی مطاف میں کنارے میں کھڑے ہو کر کے اب دعا مانگنے ہیں، ہمیں خوب دل کھول کر کے وہاں دعا مانگے، خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے دعا کریں، اور
اچھے طریقے سے پوری امت کے لیے بتایا دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں. اور دعا کرنے کے بعد اب احرام کا جو چادر تھا، ابھی تک اگر آپ چادر پورا اڑے ہوئے تھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھنڈی کی وجہ سے آپ اوڑھ سکتے ہیں. لیکن اب چادر کو پورا نہیں اوڑھنا ہے، بلکہ داہنے کندھے کو کیا کرنا ہے، اب طواف کرنے جا رہے ہیں. طواف کے وقت داہنا کندھا جو ہے وہ کھلا رہے گا. اس طرح کر کے بائیں کو چھوٹا کریں گے، داہنے کو بڑا کر کے ایسے ڈال لیں گے چادر کو. اور ڈالنے کے بعد اب جائیں گے ہم کہاں، حجر اسود کے پاس. یہ حجر اسود ہو گیا، حجر اسود. اب اس کے قریب جا کر کے پہلے ہم نیت کر لیں گے، اللہم انی ارید الطواف فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ میں طواف کے ساتھ صوت کی نیت کرتا ہوں، اس کے میرے لیے آسان فرما اور میری جانب سے اس کو قبول فرما. یہ نیت کرنے کے بعد اب اس کے قریب ہم پہنچیں گے. جہاں ہم قریب ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے مقابل میں یہ پورا مطاف آتا ہے. اب اس کے مقابل میں جہاں ہو، یہ تو یہاں اس طرح کا آپ کو دکھائی دے گا وائٹ اور اس طرح، لیکن اسی کے ٹھیک سامنے آپ کو وہ جو دیوار ہے اور پہلی منزل دوسری منزل وہاں گرین لائٹ دکھائی دے گی. اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ یہاں پہ حجر اسود اس سامنے ہے. وہاں پہنچنے کے بعد پہلے استقبال کرنا ہے. استقبال کہتے ہیں ہاتھ جیسے ہم نماز میں تکبیر تحریمہ میں اٹھاتے ہیں، ہاتھ کانوں تک اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد چھوڑ دینا، اس کا نام استقبال. دعا استقبال کا بھی وہی ہے، استعلام کا بھی وہی ہے، لیکن یہ استقبال ہاتھ چھوڑ دیا. اس کے بعد اب ایسے کرنا ہے، ایسے کر کر کے یہ ہو جا کے یہ ہوا کہ خانہ کعبہ کو ہم حجر اسود کو ہم چوم رہے ہیں، اس کا نام استعلام ہے. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ایسے کر کے چوم لیں گے. یہ پہلا تو کیا تھا، استقبال تھا. اب یہ پہلا دوسرا جو ہے وہ پہلا استعلام ہمارا. چومنے کے بعد اب طواف شروع ہو جائے. طواف شروع ہونے میں پہلے 3 چکروں میں کہا جاتا ہے تھوڑا رمل کر کے ایسے فوجی کی طرح تھوڑا شانہ کو ہلاتے ہوئے چلنا ہے. تو یہ کرنا ہے. اب یہاں سے جو دعا ہوگی تیسرا کرنا، سبحان اللہ والحمد للہ دہراتے رہے آپ لوگ بھی، تاکہ یہ اب یاد کرنا ہے. ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ پڑھتے ہوئے یہاں سے شروع کریں گے. یہاں سے آئیں گے، یہاں پہ حتیم ہے، یہ بند رہتا ہے، آپ کو ایسے ہی آنا ہے. یہاں آتے ہوئے یہاں پہ ہے رکن یمانی. رکن یمانی کو صرف چھونا ہے، چومنا نہیں ہے. یعنی اگر موقع ہو تو اس کو چھوتے ہوئے گزر سکتے ہیں، لیکن اس کو ایسا کر کے چومنا یا ایسا کر کے دور سے ایسے نہیں کرنا. اگر قریب سے گزر رہے ہیں تو رکن یمانی کو آپ چھو سکتے ہیں، ورنہ صرف دور سے ہیں تو کوئی بات نہیں، اس کو ایسے نہیں کرنا. اس لیے تو رکن یمانی تک یہ تیسرا کلمہ ہوگا. 10 بار ہو 5 بار ہو، جو بھیڑ ہے اس حساب سے پڑھتا جائے گا. جتنی تعداد زیادہ ہوگی اتنا آہستہ آہستہ چلنا ہوگا، اس اعتبار سے جتنی مرتبہ اس سے مسئلہ نہیں. یہاں رکن یمانی تک یہ تیسرا کلمہ. یہاں سے اب آئیں گے تو رکن یمانی سے پھر حجر اسود تک آنے میں ربنا آتینا، بولیے، فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ رکن یمانی سے حجر اسود تک 2 بار ہو 3 بار ہو جتنا بار ہو اس کو یہاں تک بولنا ہے. یہ ایک چکر ہوا آپ کا. اسی طرح پھر دوسرے چکر میں آئیں گے، استلام چوما، پھر یہ تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے رکن یمانی تک آئے. تیسرا رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین. پھر یہاں ہے، پھر چوما. یہ 7 چکر میں چومتے ہوئے آئے. 7ویں میں بھی یہاں پر آ کر کے ہمیں چومنا ہے. اب طواف مکمل ہو. اب کیا کرنا ہے اس کے بعد؟ اب کہا جاتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. 2 رکعت نماز مقام ابراہیم یہاں پہ بنا ہوا ہے. خانہ کعبہ کے دیوار اور جو گیٹ ہے اس سے تھوڑا سا آگے کی جانب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نشان ہے. اب وہاں اس کے پیچھے، وہاں پہ تو ممکن نہیں ہے، طواف ہوتا رہتا ہے. اس کے پیچھے جہاں جگہ ہو پیچھے کی جانب تھوڑی بہت جگہ بنا دی جاتی ہے، وہاں 2 رکعت آدمی نماز پڑھ لے. اور تو عورتیں جدھر زیادہ ہیں وہاں عورتیں چلی جائیں، مرد جدھر زیادہ ہے یا آپس میں اگل بغل میں بھی پڑھ سکتے ہیں. وہاں 2 رکعت نماز آپ کو پڑھنا ہے. یہ واجب الطواف نماز کہلاتا ہے. یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں بھی وہی طریقہ کرنا ہے کہ موڑھے کو ڈھک لینا ہے لیکن سر کھلا رہے گا. پہلے رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد. پڑھ لینے کے بعد زمزم وغیرہ کہیں اگل بغل میں ہو تو پی لے زمزم. یہ زمزم پینا مستحب ہے. اس کے بعد
پھر ایک مرتبہ اور آ کے ہمیں استعلام کرنا ہے، یعنی حجر اسود کو پھر بوسہ دینا ہے کب؟ صفا جانے سے پہلے۔ اس میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں یا بھول جاتے ہیں، نماز پڑھا بات کرتے ہوئے چلے گئے صفا، اور اس استلام کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کرتے، نہیں چومتے۔ تو آ کر کے ہم کو چومنا ہے، اب اس کا جو طریقہ ہو، پورا گھوم کے آنا پڑے، یا ادھر قریب میں ہے تو ہلکا پیچھے سے چل کر کے آئے، اس کے سامنے آئے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کیے، اور پھر اب صفا کے لیے نکل گئے۔ یہ آپ کا طواف والا عمل مکمل ہو گیا۔ اس میں ایک مسئلہ یہ جان لیجیے کہ طواف کے لیے وضو ضروری ہے، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوگا۔ اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے، جا کر کے وضو کرنا ہے، پھر آ کر کے طواف کرنا ہے۔ اب مان لیجیے ہمارا 3 چکر ہو گیا تھا، وضو ٹوٹ گیا، چوتھا چکر شروع ہوا کہ وضو ٹوٹ گیا، یا ابھی چوتھا چکر مکمل ہونے والا نہیں کہ وضو ٹوٹ گیا، مطلب ہم رکن یمانی تک پہنچے تھے وضو، یہ 4 چکر تو ہونا، 4 چکر جب ہوگا جب آپ حجر اسود تک پہنچ جائیں گے۔ 3 چکر میں وضو ٹوٹ گیا تو جائیں گے، وضو کریں گے، اور پھر آ کر کے نئے سرے سے ہم 7 چکر لگانا پڑے گا، 7 چکر۔ اور اگر 4 مکمل ہو گیا ہے، یعنی یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں حجر اسود تک، اس کے بعد اب جہاں بھی وضو ٹوٹا ہے، جہاں بھی ٹوٹا 4 کمپلیٹ ہو گیا، اس کے بعد وضو ٹوٹا ہے، تو اب یہ 4 میرا باقی رہے گا، جائیں گے، وضو کریں گے، آئیں گے، اور 3 چکر پھر لگا لیں گے، 4 3 7 مکمل ہو جائے گا۔ 5 ٹوٹا ہے، 5 کے بعد ٹوٹا ہے تو 2 کرنا ہے، 6 کے بعد ٹوٹا ہے تو 1 کرنا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ نے 2 چکر لگایا کہ نماز کا وقت ہو گیا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کمپلیٹ کر ہی کے نماز پڑھیں، کوئی یہاں کھڑا ہے، کوئی یہاں کھڑا ہے، کوئی یہاں، دیکھتے ہیں طواف ہوتے ہوتے نماز شروع ہو جاتی ہے، تو جہاں کھڑے ہیں وہی آپ کا نماز، آپ نماز پڑھیں، اور پھر کوئی ضروری نہیں کہ پھر یہاں وہ چکر آپ کا ادھورا رہ گیا، نہیں، وہ چکر ابھی ہے، آپ یہاں آئیں گے وہ چکر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ جیسے 4 چکر لگایا، 5 چکر، 2 چکر، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1 چکر لگایا، 2 چکر لگایا تھا کہ نماز کھڑی ہونے لگی تو ہم بھی وہیں کھڑے ہو گئے، نماز شروع کر دیا، پھر جیسے ہی سلام ہوا پھر ہم اپنا چکر شروع کر دیے، اس کو جیسا ہی تھا ویسے ہی کنٹینیو کمپلیٹ کر لیں گے، اس میں پھر گھٹانے بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ اب اللہ یہ کہ آپ وہاں سے کہیں اور چلے جائیں تو پھر مسئلہ ہو جائے، یہ ہے کہ جہاں آپ رکے تھے پھر وہیں سے آپ شروع کر دیں تب تو ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ جہاں رکے تھے وہاں سے آپ دوسری جگہ چلے گئے، پھر آ کر کے تو وہ چکر گنتی میں نہیں آئے، گنتی میں اسی وقت آ گئے کہ پھر وہیں سے آپ نے شروع کر کے مکمل کیا۔ تو یہ ہو گیا پورے طواف کا مسئلہ، طواف آپ کا مکمل ہو گیا۔ نماز پڑھنے کا وقت ہو گیا ہے تو شولڈر کھلا رہے گا تو میں ہاں وہ بتایا تھے، نماز کے وقت جب بھی نماز کا وقت ہو، طواف کر رہے ہیں تو یہ کھلا ہے، لیکن نماز کا وقت ہو تو اس کو ڈھک لینا ہے، دونوں کندھے کو ڈھک لینا ہے، سر کو نہیں ڈھکنا ہے۔ ابھی آپ احرام کی حالت میں، سر ہمیشہ کھلا رہے گا احرام میں مطلب نماز کے وقت میں۔ تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اب صفا پہ گئے، صفا پہ جانے کے بعد ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، یہ دعا ہے صفا کی، اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر کے، ہمیں خانہ کعبہ دکھائی دے رہا تو ٹھیک، نہیں دکھائی دے رہا کوئی بات نہیں، لیکن رخ ہمارا قبلہ کی طرف ہوگا، دعا کرنا ہے، مختصر ہو تبھی تو، جیسا موقع ہو اس حساب سے وہاں ہم دعا کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم وہاں نیت کریں گے، اللہم انی ارید السعی فسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں سعی کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری جانب سے اس کو قبول فرما۔ اب اس کے بعد سعی ہم شروع کریں گے، اور سعی میں چوتھا کلمہ پڑھنا ہے، صفا جاتے ہوئے بھی، صفا سے مروہ آتے ہوئے بھی، مروہ سے صفا جاتے ہوئے بھی، صفا سے مروہ آتے ہوئے بھی، لیکن ایک ملین افضلین ہے۔ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ، بولیے، وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سب سے چھوٹا مطلب چوتھا کلمہ ہے، بس اتنا کر لیں، اور بڑا بہت سارا ہے، یہ چوتھا کلمہ ہے۔ اور جو ملین افضلین آئے گا، اوپر گرین لائٹ لگی ہوگی کچھ دور میں، اور نیچے بھی لوہے سے وہ پٹی بنی ہوئی ہے، وہ خود سمجھ میں آ جائے گا، تو اس میں مردوں کو تھوڑی تیز رفتار میں چلنا ہے، عورتیں اپنی نارمل رفتار میں چلیں گی۔ اللہم انکا انت الاعز الاکرم، یہ اس ملین افضلین کی دعا ہے، اس کو پڑھتے ہوئے تھوڑا تیزی سے دوڑنا ہے۔ اس دور کی وجہ یہی ہے کہ ماں ہاجرہ نے وہ اتنا ہی حصہ، جس وقت وہ پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کا چکر لگائی تھی، جتنا حصہ ابھی ملین افضلین ہے، صرف اتنا حصہ نشیب تھا،
اسی وجہ سے اس میں دوڑ پائی، باقی چڑھائی تھا اترائی تھا پورا حصہ. ابھی تو آپ بہت آرام سے، مطلب ابھی تو آپ اتنا چڑھتے ہیں جتنا اس وقت نشیب تھا. آپ جو چڑھتے ہیں کتنا چڑھتے ہیں؟ تھوڑا سا، مطلب 100 میٹر کے لگ بھگ چڑھتے ہوں چڑھنے یا اترنے میں صفا سے مروا. وہ بھی کسی میں ہے کسی میں نہیں، الگ الگ فروغ بنا ہوا ہے. اس وقت اتنا ہی نصیب تھا، اس میں وہ دوڑی اور ماں ہاجرہ کی دوڑ تمام عورتوں کی جانب سے مکمل ہو گئی. مرد حضرات کو یہ دوڑ قیامت تک کے لیے باقی ہے، مرد حضرات اس میں دوڑیں گے. تو یہاں سے پہلا چکر شروع ہوگا اور یہاں ایک مکمل ہو جائے گا. صفا سے شروع ہوا مروا پہ جانے کے بعد بھی قبلہ کی طرف رخ کر کے وہاں بھی دعا کریں اور پھر صحیح شروع کرے اور پھر آئے، پھر میلین اخضرین آئے گا، اس میں وہی بھاگتے ہوئے دعا پڑھیں تھوڑا سا تیز رفتار میں دوڑتے ہوئے، اور پھر آ کر کے اس طرح 7 مرتبہ. اب شروع ہوگا صفا سے، ختم ہوگا مروا پہ. 7واں شوط جو ہوگا مروا پہ ہوگا. اس میں ادھر سے ادھر 1 ہوا، ادھر سے ادھر 2 ہوا، اس طرح 7واں مروا پہ ختم ہوگا. اب یہ سعی مکمل کر لینے کے بعد آپ کا ایک کام یہ ہے کہ آپ اب حلق کرا لیں، اپنے اپنے بال کو مڈا لیں. یہ سب سے زیادہ فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو لوگ بال کو پورا مڈاتے ہیں ان کے یہ 3 مرتبہ دعا فرمائی. کٹانا بھی مستحب ہے، کٹا سکتے ہیں، لیکن مرد حضرات مکمل مڈا لیں اپنے سر کے بال کو. عورتیں جو ہے اپنے ناخون کے ایک پورے انگلی کے ایک پھوڑ کے برابر اپنے محرم سے، یا خود ایک عورت دوسری عورت کی کاٹ سکتی ہے. اس طرح وہ پورے بال کو ملا کر کے نیچے کے حصے سے ایک پھوڑ یعنی 1 انچ کے برابر وہ کاٹ لیں. آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. اب آپ سلا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں، آپ خوشبو عطر لگا سکتے ہیں، آپ جو ہے تیل صابن استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جتنا دن مکے میں رہے ہر نماز ہماری حرم میں ہو، کیونکہ وہاں کی ایک نماز یا کوئی بھی ایک عمل کا ثواب 1 لاکھ کے برابر. آپ ایک ختم قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک یاد آ گیا چٹکلا کسی صاحب نے لکھ دیا، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے کہ جو کوئی انتقال ہوتا ان کے رشتہ داروں میں اس کو وہ 5 ختم بخش دیتے. کسی کا انتقال ہوتا 10 ختم بخش دیا تم کو. اب بھائی تم پڑھتے کہاں ہو کہ بولا بخش دیا؟ تو ہم گئے تھے حج میں، ہم نے 5 ختم کیا، کتنا ہو گیا؟ 1 ختم 1 لاکھ. 5 ختم 5 لاکھ ختم ہمارے پاس ہے. تو یہ تو فضیلت ہے کہ اگر وہاں کوئی بھی نیک عمل آدمی کرے تو اس کا ایک عمل کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ملتا ہے. تو ہماری کوئی نماز وہاں نہ چھوٹے. وہاں ہم کوشش کریں، جیسے عمرہ ہم نے مکمل کر لیا، اب اللہ کا شکر ادا کریں اور کچھ صدقہ وغیرہ غربا مساکین کو جو وہاں ملے، مانگنے والے یا پھر کام کاج کرنے والے جو غریب طبقے کے ہوتے ہیں ان لوگوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں، جو وہاں کام وغیرہ کرتے ہیں ادھر ادھر سڑکوں پہ یا غریب ہوتے ہیں، ان کو کچھ صدقہ وغیرہ کریں. یہ اور جب تک وہاں رہیں آپ نماز پڑھیں، تلاوت کریں. ممکن ہو تو اگر جمعرات یا سوموار پیر کا دن اگر مکہ میں ہو یا مدینہ میں پڑ جائے تو آپ روزہ رکھ لیں، نفلی روزہ 1 آدھ رکھ لیں وہاں، دونوں جگہ 1 1، کیونکہ یہ بھی فضیلت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، تو دونوں جگہ ایک مبارک سفر پہ جا رہے ہیں. تو یہ آپ کا پورا عمرہ مکمل ہو گیا. پھر ایک بار یہی کہوں گا کہ جو لغویات ہے، جو دنیا کیا کر رہی ہے اس کو ہمیں نہیں دیکھنا. ہم بالکل تہیہ کر لیں کہ دوران طواف، دوران سعی اپنا موبائل نہیں نکالنا اللہ کے واسطے، کیونکہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. طواف کر رہے ہیں، گھر پہ آن لائن ہے. بھائی آپ مکہ گئے ہیں، وہاں آن لائن اللہ سے ہوئیے، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑیے. گھر والے سے آپ طواف کے بعد بات کر لیں، سعی کے بعد بات کر لیں کہ ہاں ہم نے مکمل کر لیا ہوں، سعی مکمل ہو گیا، ہمارا طواف مکمل ہو گیا. لیکن کیا ہے کہ آپ کا تعلق تو اللہ کے یہاں لگا ہی نہیں، اللہ سے آپ نے نہیں لگایا. آپ طواف کر رہے ہیں، ویڈیو کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، ویڈیو کالنگ کر رہے ہیں، آپ کا دھیان نہیں ہے وہاں رہ کر بھی آپ کا دھیان نہیں ہے. وہاں آپ کا دھیان گھر میں لگا ہوا ہے، بیوی بچوں میں لگا ہوا ہے، رشتہ داروں میں لگا ہوا ہے. اور یہ دکھاوا ہے، دکھاوا ہی تو ہے.
آپ کیا کر رہے ہیں؟ دکھا رہے ہیں لوگوں کو، جان رہے ہیں تمام آپ کے رشتہ دار کہ آپ عمرے پہ گئے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں، اللہ سے لو لگائیں۔ مدینے میں بھی یہی حالت ہونی چاہیے کہ اب سلام پیش کرنے جا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں چپل ہے، چپل ادھر اٹھائے ہوئے ہیں، موبائل ادھر لیے ہوئے ہیں، اللہ کی پناہ۔ مدینے میں تو بنے ہوئے ہیں، باکس بنے ہوئے ہیں، نمبر یاد رکھے، باکس یاد رکھے، آپ کو کوئی چپل نہیں لے کے جائے۔ ہاں نیچے رہتی ہے چپل، زیادہ بھیڑ ہو جاتی ہے، وہ جھاڑو لگانے والے ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں، وہ ممکن ہے کہ غائب ہو جائے، لیکن آپ اگر کسی باکس میں کسی گیٹ نمبر اور باکس نمبر آپ یاد رکھیں، آپ صبح میں رکھے دوپہر کو آئیں گے آپ کا چپل مل جائے گا، نہیں غائب ہو۔ مدینے میں ہر گیٹ کے پاس باکس بنا ہوا ہے، اس میں نمبر لگا ہوا، وہاں چپل رکھ کر کے سلام پیش کرنے جائیں تو چپل اپنے ہاتھ میں نہ لے کے جائیں، کہیں رکھ دیں، یا بیگ میں ہے تو گنجائش ہے، چلیے بیگ میں حضور سے ملنے جا رہے ہیں، ہاتھ میں چپل لیے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ میں موبائل لیے ہوئے، سیلفی ہو رہا۔ آپ تصور کریے، حضور تو سلام کا جواب دے رہے ہیں نا، دے رہے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، حضور کے مجلس میں ہم جا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور ہم ہاتھ میں چپل لے کے جائیں گے، ہم ہاتھ میں موبائل لے کے جائیں گے، فوٹو کھینچیں گے، سیلفی لیں گے، ممکن ہی نہیں۔ ارے عاشقان رسول سے بھی ابھی بھی ایسا نہیں کہ دنیا بہت خراب ہو گئی۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، سن 2016 میں یہاں ایک اجلاس ہوا تھا مسلم پرسنل لا بورڈ کا، اس کے صدر مولانا رابع حسنی ندوی تھے، انتقال ہوا ابھی رمضان میں۔ پیپر والا آیا، انٹرویو لے لیا، لکھ لیا، اس کے بعد بغیر ان کی اجازت کی تصویر لینے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جب سب کر لیا اس کے بعد مجھے حضرت پیپر میں دینا ہے، اگر آپ اجازت دے تو آپ کی تصویر ہم لے لیں۔ تو حضرت نے سر نیچے کیا، ایسے ہاتھ کیا خالی، بس بولا بھی نہیں لو نہیں لو، تو وہ دور ہی سے ایک تصویر لے کے چلا گیا۔ تو آج بھی عاشقان رسول ہیں زندہ، کہ ہم کہاں، جرت نہیں ہے کہ مطلب ان کے اجازت کے بغیر کوئی تصویر لے، اور ہم ان کے روضے کی تصویر، آپ آن لائن کھولیے نا، لائیو مکہ، لائیو مدینہ، آپ یہیں سے بیٹھے بیٹھے دیکھیے نا، آپ کیوں گناہ میں ملوث ہونا چاہتے ان تصاویر سے، ان ویڈیو کالنگ سے؟ اس لیے اپنے عمرے کو عمرہ بنائیے، اپنے سفر کو جو ہے پاک بنائیے، اپنے سفر کو مکمل ارادہ یہی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عمرے کو قبول فرمائے، اور قبولیت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ آنے کے بعد خود اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھیں۔ ہاں ہم نماز میں سستی کرتے تھے، اب نماز پابندی سے پڑھ رہے، ہمارے اندر بہت غصہ تھا، ہمارا غصہ اب کنٹرول ہو رہا، بیوی بچوں پر ذرا ذرا سی بات پر ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے تھے، اب کم ہو گیا، اپنی دکان کے نوکر چاکر پر ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دے رہے، اب کم ہو گیا۔ کیا ہے؟ نبی کی سنت اور شریعت اور سیرت ہماری زندگی میں آئی، کیونکہ ہم ان سے مل کے آ رہے ہیں، ان کو سلام پیش کر کے آ رہے ہیں، ان کے قدم مبارک جہاں جہاں پڑے ہیں ان گلیوں اور کوچوں میں ہم چل کے آ رہے ہیں۔ تو اگر یہ ہو رہا ہے، ہم دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، آنے کے بعد غیبتیں نہیں کر رہے، اگر یہ تبدیلی محسوس ہو رہی ہے تو سمجھیے آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ لیکن آنے کے بعد اگر وہی روش، وہی طریقہ کار، وہی طریقہ زندگی، طرز زندگی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ صرف گئے، کھائے پیے، گھومے پھرے، آ گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کے عمرے کو قبول فرمائے، اور سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق آپ لوگوں کو عمرے کی توفیق عطا فرمائے، آنے کے بعد آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کی زندگیوں میں انقلاب اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر کوئی جا رہے پھر گئے تھے پھر جا رہے ہیں، تو آپ کے لیے یہ بڑی نعمت کی بات ہے۔ اسی طرح اگر کوئی رمضان میں عمرہ کرنے جاتا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فضیلت ہے کہ وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا۔ واقعہ یہ ہوا تھا، مختصر بتا کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ بڑی فضیلت ہے رمضان میں عمرے کی، اس لیے بھیڑ جو ہوتی ہے رمضان میں حج سے زیادہ بھیڑ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ گئے تو اعلان ہوا حج پہ جا رہے ہیں، صحابہ تیار ہوئے گئے، حضور گئے، راستے میں بھی کچھ صحابہ ملتے گئے، مسلمان ملتے گئے، 1.25 لاکھ کی تعداد ہوئی، حج ہو گیا، حج سے واپس آئے، مدینے میں ایک صحابی تھے، ان کا سامان نہیں ہو پایا، بڑے مایوس تھے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ حج کا اتنا اچھا موقع تھا، نہیں جا پائے،
بہت مایوس تھے، اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم تو بہت تمنا تھی، کوشش کی، خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ حج میں جاتے، لیکن سامان سفر نہ ہو پایا، نہیں جا پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تڑپ کو دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے رمضان میں عمرہ کر لو، اور رمضان میں تمہارا عمرہ یہ میرے ساتھ حج کے برابر ہو جائے گا۔ صحابی کا دیکھیے کیا دور بینی تھی صحابی کی، اگر وہ اٹھتے چلے جاتے ختم، فضیلت وہیں تک رہتی۔ انہوں نے پوچھا پھر پلٹ کے، اللہ کے رسول یہ کیا صرف میرے لیے ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ رمضان میں عمرہ کر لو، میرے ساتھ حج کی ثواب پاؤ گے تم، ایسا ہے گویا کہ تم نے میرے ساتھ حج کیا۔ وہ صحابی پوچھے کہ اللہ کے رسول کیا یہ صرف میرے لیے یہ فضیلت ہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول کے ایک صحابی کے پوچھنے سے پوری قیامت تک کی امت کے لیے کتنا بڑا فائدہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ میرے امتی میں سے کوئی بھی فرد رمضان میں عمرہ کر لے اس کو میرے ساتھ حج کا ثواب ملے۔ اللہ نے اگر توفیق دی ہے، اور خواہش ہے، میری بھی خواہش ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ عمرہ نصیب کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بار بار اس سفر کی سعادت اور اس کی برکت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اذان کا وقت ہو گیا۔